بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم بہنوں بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں اسلامی اسکالرشپ کے ایک ممتاز شخصیت الحکیم الترمذی کی ابتدائی سالوں اور تشکیلی تجربات کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم اس کے بچپن ان اثرات کو دریافت کرتے ہیں جنہوں نے اس کی فکری طاقت کی تشکیل دی، اور اس کی پرورش کی ثقافتی تناظر کو برائے کرم ہمارے ساتھ رہیں اور مکمل ویڈیو دیکھیں، کیونکہ ہم ان بنیادی لمحات کو بیان کر رہے ہیں جنہوں نے حدیث اور اسلامی فقہ کے میدان میں ان کے میراث میں حصہ ڈالا۔ تو دوستو، تحریری ذرائع میں دیے گئے اعداد و شمار کی بنیاد میں الحکیم ترمذی کی زندگی کو درج ذیل دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دور میں الحکیم ترمذی کا بچپن 7 تک کا شامل ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس ان کی زندگی کے اس حصے کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے اپنی عمر کے بچوں کے برعکس اس عمر میں مختلف کھیلوں میں صلاحیت کا مظاہرہ کیا، گویا اس نے اپنے آپ کو مستقبل کی سائنسی زندگی کے لیے تیار کیا۔ اس نے اپنے استاذہ کے ساتھ مل کر محنت کی، مختلف علوم خاص طور پر دینیات پر علم حاصل کیا اور صوفیانی روحانی زندگی کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسرے دور میں الحکیم ترمذی کی زندگی 8 سے 28 سال تک ہے، جب انہوں نے مختلف اساتذہ شیخوں سے علم حاصل کیا۔ علم کے حصوں کے لیے اس نے دوسرے مشرقی شہروں کا دورہ کیا، مکہ میں تھے اور حج کیا۔ بعض ذرائع نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے اپنی زندگی کے اس دور میں حدیث اور فقہ کے مستقبل سیکھنے پر بہت زیادہ توجہ دی۔ ان کی زندگی کا تیسرا دور قرآن کو اچھی طرح سیکھنے سے متعلق ہے۔ اس نے خدا کے گہرے الفاظ ان کے جوہر، روزے، نماز اور نیک اعمال وغیرہ کے ذریعے جذب کیا۔ التمیمی کے فلسفیانہ تصوف کا کام، دلوں کی شفا نے اس پر بہت اثر ڈالا۔ الحکیم ترمذی کے بہت سے شاگرد تھے، جن میں ابو محمد یحییٰ بن منصور القدی، ابو علی منصور بن عبداللہ بن خالد الزیلی، ابو علی الحسن بن الجوانی۔ انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ، ابو بکر محمد ابن عمر الحکیم الواری، محمد بن جعفر بن محمد بن الشام بن عمران بن مریدہ اور دیگر کو بھی پڑھایا۔ تو دوستو، الحکیم ترمذی کی ایک سائنسی تحقیق سرگرمی ان کے دوسرے ممالک اور شہروں کے سفر سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ اس نے بلخ، نشاپور اور بغداد کا دورہ کیا، جہاں سائنس اور سخاوت اپنے عروج پر تھی، اور اس نے مشہور علماء سے ملاقات کی اور مباحثوں میں حصہ لیا۔ اس کے باوجود اس کے آبائی شہر ترمذ نے ان کے سائنسی اور تحقیقی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کیا، اور وہیں اس نے اپنے بنیادی کام تخلیق کیے۔ ان کی خطابات اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کام، سب سے پہلے حاتم الاولیاء، مظہر اولیاء، حل الشریعہ، اسلامی فقوان، قانون کے دلائل جن میں مسلم عبادات، خدا سے محبت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، صوفیہ کے مختلف قسموں کے بارے میں، سیلز آف سینٹس کے بارے میں، موجودہ انبیاء کی مہر کے ساتھ ساتھ فاضل اور امیروں کے کچھ حصوں کو غیر متمم کر دیا تھا۔ اپنے دشمنوں کے تعاقب سے بچتے ہوئے الحکیم الترمذی کو بلخ اور پھر نشاپور جانا پڑا، جہاں اسے اپنے بہت اچھی طرح سے قبول کیا گیا، اور جہاں بعد میں اس کے پیروکاروں کی بہت بڑی تعداد حاصل ہوئی۔ الترمذی نے مقتدین کے بارے میں خاص طور پر تنزیہ مکمل علیہ مارویت کے ماننے والوں کے بطور بات کی ہے، نہ کہ محض کے اس کے روایتی مذہبی معنوں میں استعمال کیا ہے، یعنی ایک ایسے شخص کے طور پر جو محض اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ عددی طور پر صرف ایک ہی ہے، خدا اس کے مقابلے میں جسمانیت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ الغویشی کہتے ہیں
کہ یہ واحد عقیدہ ہے کہ ایک معاہد کے لیے جب وہ خدا کے ساتھ کچھ نہیں دیکھے تو بیان کرے، اور یہ نظریہ فنا کے ذریعے خدا کے دیکھنے کی توقین کے لیے سازگار ہے۔ درحقیقت جب ترمیزی سے پوچھا گیا کہ کیا خدا کو دیکھنا ممکن ہے تو انہوں نے سادگی سے جواب دیا ہاں، تاہم جب اس شخص نے مزید جان لیا کہ اسے کس طرح دیکھا جا سکتا ہے تو ترمیزی نے جواب دیا جیسا کہ وہ جانا جاتا ہے۔ یہاں اس پر اس آدمی نے جواب دیا، اور وہ یہاں کیسے جانا جاتا ہے؟ ترمیزی نے جواب دیا جیسا کہ وہ وہاں دیکھا جائے گا۔ وہ اس خیال کو آگے بڑھاتا ہے کہ انسان خدا کو دیکھے گا لیکن اس کی ہر چیز کو مکمل طور پر نہیں دیکھے گا۔ قرآنی آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے بصارت اس کا نہیں سمجھتی، لیکن وہ تمام بصیرت کو سمجھتا ہے۔ وہ سب سے باخبر ہے کہ خدا اس کے تمام پہلوؤں میں اس دنیا اور آخرت میں پوری طرح سے نظر نہیں آتا، لیکن لوگ اس کی کچھ خوبیاں، اس کی ہر چیز کو دیکھتے بغیر اس پر قادر ہیں۔ جیسا کہ لفظ ادارک کے استعمال سے ظاہر ہوتا ہے، سب کچھ دیکھیں۔ اس خیال کو برقرار رکھتے ہوئے کہ خدا کی صفات ہیں، وہ اہل سنت کے ساتھ اعتماد کے ساتھ گروہ بندی کرتے ہیں، اور اس نے معتزلہ کی تردید میں روایت پسندانہ انداز اپنایا۔ معتزلہ کے تردید کے لیے جس نے صفات کا انکار کیا وہ صرف حدیث لے کر آیا جس میں صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جس کام میں وہ کرتا ہے اسے حدیث کے کاموں کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت الحکم ترمیزی کی دیگر مذہبی نظریات بیان کرنے جا رہے ہیں، اور کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔